میری فرحت اللہ بابر سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی شناسائی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہی نہیں ملکی سیاست میں یہ شخص ایک ایسا نام ہے جسے اصول پسندوں کی انجمن کا قائد کہا جائے تو برائی نہیں۔ فرحت اللہ بابر چاہتے تو سندھ سے سینیٹر منتخب ہو سکتے تھے۔ جب مصطفیٰ نواز کھوکھر کو یہاں سے سینیٹر بنایا جا رہا تھا تو فرحت اللہ بابر کو بھی بآسانی یہاں سے سینیٹر بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس اصول پسند نے سندھیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا گوارا نہ کیا، جس پر جتنی داد دی جائے کم ہے۔ فرحت اللہ بابر جس طرح چھوٹے صوبوں اور مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی ترجمانی کرتے ہوئے کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت انسانی حقوق کے ایک عظیم علمبردار بن کر ابھرے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بلا امتیاز انسانی حقوق کی مؤثر اور قابل قدر محترم فرحت اللہ بابر صاحب کو صدر پیپلز پارٹی انسانی حقوق کمیشن کی تقرری پر صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نفیسہ شاہ بھی انسانی حقوق پر پربھاگ انداز میں اپنا کام کرتی رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ سے انسانی حقوق کی پامالیوں اور خلاف ورزیوں کے خلاف کھل کر بات کی ہے۔ ایسے میں فرحت اللہ بابر جیسے دلیر آدمی کو اس عہدے پر لانا صرف پی پی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں اور چھوٹے صوبوں اور اقوام کے لیے نیک شگون ہے۔ فرحت اللہ بابر کا شمار پاکستان کے روشن خیال، ترقی اور جمہوریت پسند رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک جامع معاشرے کی تعمیر میں سیاسی جماعتوں کے عمل اور پسماندہ مذہبی اقلیتوں کی قومی سیاست اور معاشرے میں شمولیت کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی، اور اس جرم میں فرحت اللہ بابر کے خلاف بہت سے جمہوریت دشمن عناصر نے محاذ کھول دیے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر پریشر ڈالا گیا کہ فرحت اللہ بابر کو پارٹی سے علیحدہ کیا جائے، لیکن پی پی قیادت خاص طور پر صدر آصف علی زرداری کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کی سیاسی بصیرت کو اندازہ تھا کہ فرحت اللہ بابر جیسے باوفا ہیرے ملنا آسان نہیں ہوتا، ورنہ یہاں تو پل میں لوگ لطیف کھوسا، اعتزاز احسن اور بابر آوان بن جاتے ہیں۔ یہ بننا بہت آسان ہے، مگر معاشرے میں فرحت اللہ بابر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرحت اللہ بابر بننے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں ہمیشہ بلند ہمت، آئین اور جمہوریت پسند قیادت کے گوشے موجود رہے ہیں۔ آج بھی محترم فرحت اللہ بابر اپنی پوری سیاسی زندگی کی طرح اصول پرست، آئین پرست، بلند قامت سیاست دان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ فرحت اللہ بابر جس طرح میڈیا کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں وہ بھی قابل رشک ہے، مگر جس طرح فرحت اللہ بابر نے پختون، بلوچ، کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں مایوسی اور سیاسی اضطراب پر کھل کر بات کی، اور پھر وقت بے وقت ثابت کیا کہ فرحت اللہ بابر ٹھیک تھے، اگر ان کی باتوں پر اس وقت کان دھر لیے جاتے تو فاٹا اور وزیرستان سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر میں ایسے چند واقعات پیش نہ آتے جن سے ریاست کی اکائیوں میں نفرت نے جنم لیا۔ لیکن جب فرحت اللہ بابر چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ یہ پالیسی غلط ہے تو اس وقت ہمارے طاقتور حلقے فرحت اللہ بابر کو غلط قرار دینے پر لگ گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرحت اللہ بابر سے بات کر کے ان کے موقف پر قومی مباحثہ ہوتا، لیکن طاقتور حلقوں میں اتنی سمجھ ہوتی تو عمران خان کو سرمایہ سمجھنے کے بجائے فرحت اللہ بابر کو سرمایہ سمجھتے۔ خیر، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں روشن خیال سیاستدانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی روش ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو سیاستدان ہماری نرسری میں پل کر بڑے ہوئے وہی آج اسٹیبلشمنٹ کو آنکھ دکھا رہے ہیں، اور وہی آج قومی مفاد کے خلاف کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فرحت اللہ بابر جیسے روشن خیال سیاستدان ضرور اسٹیبلشمنٹ بیانی کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بھارت یا امریکہ سے فنڈنگ لیتے ہوئے پایا نہیں گیا۔ ان میں سے کوئی بھی امریکی بیانیاں بناتے نظر نہیں آتا، اور اب میں سے کوئی بھی آج تک کسی پاکستانی مخالف تحریک کا حصہ نہیں رہا۔ یہ روشن خیال چہرے یہاں پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں دفن ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی اس دھرتی پر ہی رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے طاقتور طبقے فرحت اللہ بابر جیسے روشن خیال لوگوں سے خیالات کا تبادلہ کرتے نظر آئیں گے، اور فرحت اللہ بابر سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ ملک میں حاریوں اور مزدوروں کی دن رات جاری استحصال پر کھل کر بولیں گے۔ اس ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سب سے بڑے نشانہ مزدور اور حاری ہیں، جو جناب فرحت اللہ بابر صاحب آپ پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پی پی انسانی حقوق تنظیم کا سربراہ بننے کے بعد آپ ان کے خلاف ہونے والے مظالم پر ان کی آواز بنیں گے۔